بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو بہرا اور اندھا فرمانا، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے فرمایا، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ مریم کی 42 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا، اے میرے ابا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ بتوں کی عبادت کو باطل کرنے کی وجوہات یہی تھی کہ گزشتہ آیات میں بتوں کی عبادت کے باطل ہونے کو بیان فرمایا۔ اس کی 5 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، جب بت سنتے اور دیکھتے ہی نہیں ہیں تو وہ عبادت گزار کو غیر عبادت گزار سے متمیز نہیں کر سکتے، سو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سننے والا، دیکھنے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا اس سے افضل ہے۔ جو ان کاموں پر قادر نہ ہو، انسان میں سننے، دیکھنے اور نفع اور نقصان پہنچانے کی صفات ہیں اور بتوں میں یہ صفات نہیں ہیں، لہذا انسان بتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر افضل اور اعلیٰ کا گھٹیا اور ادنا کی عبادت کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کی تیسری وجہ، عبادت سب سے زیادہ تعظیم کرنے کو کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعظیم کا وہی مستحق ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ انعام کیے ہوں، اور سب سے زیادہ انعام صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، تو وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں ہے، تو پھر بت کسی تعظیم کے نہیں ہیں۔ چوتھی وجہ، عبادت کا محض دعا کرنا ہے، اور جب بت دعا کو سن ہی نہیں سکتے تو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کا تقرب حاصل کرنے میں کوئی منفعت نہیں ہے۔ پانچویں وجہ اس کی ہے، جب بت خود اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ اور نقصان سے نہیں بچا سکتے تو اپنی عبادت کرنے والوں کو نقصان اور ضرر سے کیسے بچا سکیں گے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منشا تھا کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے جو دعاؤں کو سنتا ہو اور دعا کرنے والوں کو دیکھتا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰ 46 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، فرمایا تم دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کی عبادت کرنی چاہیے جو کسی کام آ سکے، کوئی حاجت پوری کر سکے، کوئی ضرر دور کر سکے اور کوئی نفع پہنچا سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے۔ قرآن مجید کے میں ایک اور جگہ پہ ہے، سورہ نمل 62 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، وہ جب بے بس پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے، اور اس سے مصیبت کو کون دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا حاکم بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور محمود حصے تو تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو سنتا بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو اور اپنے بندوں کی حاجات کو بھی پورا کرتا ہو۔ کیا بت تمہاری بیات سنتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے متقف رہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع یا نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ قرآن پاک کی سورہ الشرع 72 اور 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ابراہیم نے کہا، کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع اور نقصان میں پہنچاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد
یہ تھا کہ وہ جو شخص اپنے غیر کی عبادت کرتا ہے اس کا غالب حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات کو اپنے معبود سے سوال کرتا ہے، تاکہ اس کا معبود جب اس کے سوال کو سنے تو جان لے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، پھر اس کو نفع پہنچائے یا اس سے ضر کو دور کرے۔ اور جب حال یہ ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو تو ہماری پکار کو نہیں سنتے، اور نہ ان کو تمہاری ضروریات اور حاجات کا علم ہوتا ہے، پھر وہ تمہاری کیسے حاجت پوری کریں گے یا تم کو نقصان پہنچائیں گے یا کسی طرح تم سے ضر کو دور کر سکیں گے؟ اور جب تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو تم سے ضر اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے گونگے، بہرے اور کسی کام نہ آ سکنے والے پتھر کے بے جان مجسموں کی عبادت کو تم کس وجہ سے جائز قرار دیتے ہو؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ قوی دلیل قائم کی تو ان کے عرفی باپ اور ان کی قوم سے کوئی بات نہ بن سکی جس سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت کو توڑ سکتے اور بتوں کی عبادت پر ان کے اعتراض کو دور کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو قوی دلائل دیے تو قوم سے کوئی بات نہ بنا آئی سوائے اس بات کے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الشعراء 74 نمبر آیت، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا۔ اس آیت کریمہ میں قوم کا وہ قول نقل فرمایا گیا جو انہوں نے صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ اب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دینے کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم نے اپنا باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، لہذا جس طرح ہمارے باپ دادا تھے اور جس طرح وہ کرتے تھے ہم بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ ان کی صرف ہٹ درمی تھی کہ ہم نے صرف بتوں کی ہی عبادت کرنی ہے۔ جب قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی اسی طرح بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہتے تھے؟ تم اور تمہارے باپ دادا، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے رب العالمین کے۔ قرآن پاک کی سورہ الشعراء 75 تا 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم نے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم کن کی عبادت کرتے رہتے؟ تم اور تمہارے باپ دادا، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے رب العالمین کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بتوں کی عبادت کرنے پر سوائے اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو دشمن فرمایا، حالانکہ دشمن ہونا تو کسی جاندار اور صاحب عقل کی صفت ہے جو کسی کام کے کچھ بگاڑ سکے، کسی کو ضرر اور نقصان پہنچا سکے۔ بے جان پتھر کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، پھر اور کسی کو کیا ضرور پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم 82 نمبر آیت میں کہ ہرگز نہیں، وہ عنقریب کفار کی عبادت کرنے کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار دنیا میں جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو زندہ کر دے گا، حتیٰ کہ وہ کفار کو اس کی عبادت کرنے پر ڈانٹیں گے اور ان کی عبادت سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس اعتبار سے یہ بت آخرت کفار کے دشمن بن جائیں گے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر دشمن کا اطلاق فرمایا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کفار نے ان بتوں کی تعظیم اور ان کی عبادت کی اور ان سے نفع پہنچانے اور ضرر دور کرنے کی امید رکھی، تو کفار اپنے اعتقاد میں ان کو زندہ اور عقل والا قرار دیا، اور جب واقعہ میں ان بتوں نے کفار کو دنیا میں نفع پہنچایا یا ان آخرت میں دنیا میں ان سے ضرر دور کیا، نہ آخرت میں تو انجام کا
انجام کار وہ بت کفار کے دشمن ثابت ہوئے کہ کفار کی اتنی تعظیم اور عبادت کے باوجود دنیا آخرت میں ان کی کسی کام نہ آئے۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں یہیں سے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اللہ